दुबई की रोड्स पर एक अजीब चीज़ नोटिस की जा रही थी। टेस्ला कार ड्राइवर्स को अचानक रेगिस्तान के बीच शो करने लगती हैं। अरेबियन गल्फ में खड़े बड़े बड़े जहाज़ मैप पर ज़मीन के अंदर नज़र आ रहे थे और कुछ फ़्लाइट्स चंद सेकंड्स के लिए अपनी असल लोकेशन से गायब हो जाती थी। पहले लोगों ने समझा शायद गूगल मैप्स का बग होगा, किसी ने कहा सैटेलाइट इशू है, लेकिन जब ये सब एक साथ कार्स, शिप्स और एयरप्लेन्स में होने लगा तो एक्सपर्ट्स को समझ आ गया कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं, ये एक नई किस्म की जंग थी। एक ऐसी जंग जो बिना धमाके के, बिना मिसाइल्स के पूरे नेविगेशन सिस्टम्स को अंधा बना सकती है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर वॉर्स इसी टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी। आज हमारी पूरी दुनिया इनविजिबल सिग्नल्स पर चल रही है। ऊबर हो, क्रीम हो, फूड डिलीवरी हो या एयरप्लेन्स और कार्गो शिप्स, हर सिस्टम जीपीएस पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि बैंक्स, स्टॉक मार्केट्स और मिलिट्री मिसाइल्स भी अल्ट्रा एक्यूरेट जीपीएस टाइमिंग यूज़ करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी ने जीपीएस को ही धोखा देना शुरू कर दिया तो? अगर मैप आपको झूठ बोलने लगे तो? सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये सब ऑलरेडी हो रहा है और इस टेक्निक को कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1991 की गल्फ वॉर, ये पहली जंग थी जहां जीपीएस का लार्ज स्केल पर मिलिट्री यूज़ हुआ। उस वक्त रेगिस्तान में इराकी फोर्सेस अक्सर रास्ते भूल जाती थीं। रात, धूल के तूफान और ज़ीरो विजिबिलिटी में एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन फोर्सेस जीपीएस की मदद से सिक्योरली और एक्यूरेटली मूव कर रही थीं। मिसाइल्स अपने एग्जैक्ट टारगेट्स हिट कर रही थीं, कम्युनिकेशन टावर्स डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे और दुनिया ने पहली बार समझा कि जीपीएस सिर्फ नेविगेशन सिस्टम नहीं, बल्कि एक मिलिट्री एडवांटेज है। लेकिन आज वही जीपीएस एक नए तरीके से यूज़ हो रहा है, एंटी जीपीएस वेपन के तौर पर। कुछ अरसा पहले यूएई और मिडिल ईस्ट के कई एरियाज़ में लोगों ने अजीब चीज़ें नोटिस करना शुरू की। डिलीवरी राइडर्स गलत जगह पहुंच रहे थे, गूगल मैप्स बार बार जंप कर रहा था, टेस्ला कार ड्राइवर्स को रोड्स की बजाय डेजर्ट में शो कर रही थी, और फिर फ्लाइट रेडार 24 पर भी स्ट्रेंज पैटर्न्स नज़र आने लगे। फ्लाइट जिगजैग लाइंस में मूव करती दिख रही थी। कुछ एयरक्राफ्ट चंद सेकंड्स के लिए हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर अपीयर हो रहे थे। शिप्स का हाल और भी अजीब था। अरेबियन गल्फ में खड़े 300 मीटर लंबे कार्गो शिप्स मैप पर रेगिस्तान के अंदर नजर आ रहे थे। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन असल में ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था। अब सवाल ये है कि जीपीएस असल में काम कैसे करता है। स्पेस में अर्थ के गिर्द घूमती जीपीएस सैटेलाइट्स लगातार सिग्नल्स भेजती रहती हैं। हर सिग्नल में एक इनविजिबल टाइम स्टैम्प होता है। आपका फ़ोन या नेविगेशन सिस्टम उन टाइम स्टैम्प्स को रिसीव करता है और कैलकुलेट करता है कि सिग्नल को सैटेलाइट से आप तक पहुंचाने में कितना वक्त लगता। और क्योंकि रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, डिवाइस एग्जैक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन एक सैटेलाइट काफ़ी नहीं होती, इसीलिए आपका फ़ोन एक साथ 3 या उससे ज़्यादा सैटेलाइट्स यूज़ करता है। फिर उन तमाम कैलकुलेशंस का जो पॉइंट मिलता है वही आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है। यानी
آپ کا لوکیشن پن اصل میں میتھس اور ٹائمنگ کا ایک ایلیوژن ہوتا ہے، اور اسی سسٹم کی سب سے بڑی ویکنس بھی یہی ہے، کیونکہ جی پی ایس سگنلز اسپیس سے آتے ہیں، اس لیے زمین تک پہنچتے پہنچتے بہت ویک ہو چکے ہوتے ہیں، اور اٹیکرز اسی ویکنس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں دو ڈینجرس ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں، جی پی ایس جیمنگ اور جی پی ایس اسپوفنگ۔ جیمنگ کا مطلب ہے جی پی ایس کو اندھا کر دینا، اسپوفنگ کا مطلب ہے جی پی ایس کو جھوٹی آنکھیں دے دینا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پی ایس جیمنگ کی۔ اگر کوئی پاورفل ٹرانسمیٹر جی پی ایس والی سیم فریکوینسی پر بہت اسٹرانگ ریڈیو سگنلز بھیجنا شروع کر دے تو نیئر بائی ڈیوائسز کنفیوز ہو جاتے ہیں، انہیں اصل سیٹلائٹ سگنل ملتا ہی نہیں۔ نتیجہ، پورا ایریا جی پی ایس بلیک آؤٹ بن جاتا ہے، نیویگیشن سسٹم ڈیڈ، ڈرونز بلائنڈ، آٹونومس وہیکلز کنفیوز، ملٹری آپریشنز ڈسٹرب۔ اس ٹیکنیک کا ملٹری فائدہ بھی ہوتا ہے، اینیمی ڈرونز اپنا ٹارگٹ لوز کر دیتے ہیں، لیکن خطرہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ڈرون کہیں نہ کہیں تو کریش کرے گا ہی۔ اگر وہ ریزیڈینشل ایریا میں گر گیا تو تباہی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کئی کنفلکٹس میں ڈرونز ملٹری ٹارگٹس کی بجائے سویلین بلڈنگز پر کریش ہوئے۔ لیکن اسپوفنگ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہاں اٹیکر صرف سگنل بلاک نہیں کرتا بلکہ فیک جی پی ایس سگنلز بھیجتا ہے، ایسے سگنلز جو بالکل اصلی لگتے ہیں۔ ریسیور انہیں جینوئن سمجھ لیتا ہے اور پھر سسٹم کو جھوٹی لوکیشن نظر آنے لگتی ہے۔ سوچو، صرف 1 ملی سیکنڈ کی ٹائمنگ ایرر اور لوکیشن ہنڈریڈز آف کلومیٹرز شفٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ دبئی میں ہو اور میپ آپ کو ریگستان میں دکھائے، پلین ہوا میں ہو اور سسٹم اسے کسی اور جگہ سمجھے، یہی جی پی ایس اسپوفنگ ہے۔ اب سوچو، اس کا ملٹری یوز کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈرون کسی سٹی کی طرف آ رہا ہو تو اسپوفنگ کے ذریعے اسے فیک ڈائریکشن دی جا سکتی ہے۔ ڈرون کو لگے گا ٹارگٹ لیفٹ سائڈ پر ہے، جبکہ اصل میں وہاں صرف سمندر یا خالی ریگستان ہوگا، اور پھر اسے آسانی سے ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ماڈرن الیکٹرانک وار فیئر میں یہ ٹیکنیکس ریپڈلی یوز ہو رہی ہیں، لیکن اس کا سب سے ڈینجرس ایفیکٹ سویلینز پر ہو سکتا ہے۔ ماڈرن ایئر پلینز صرف پائلٹس پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، نیویگیشن سسٹمز، لینڈنگ اسسٹنس اور ٹائمنگ سسٹمز بھی جی پی ایس ڈیٹا یوز کرتے ہیں۔ اگر اسپوفڈ سگنلز کاکپٹ سسٹم تک پہنچ جائیں تو ایئر کرافٹ کو لگے گا کہ وہ سیف روٹ پر ہے، جبکہ اصل میں وہ ریسٹرکٹڈ ایئر سپیس، ڈینجرس ماؤنٹینز یا کسی اور ایئر کرافٹ کے ڈینجرسلی قریب ہو سکتا ہے۔ گراؤنڈ وارننگ سسٹمز کنفیوز ہو سکتے ہیں، لینڈنگ کیلکولیشنز ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ اس لیے نیویگیشن انڈسٹری جی پی ایس اسپوفنگ کو بہت سیریس گلوبل تھریٹ سمجھتی ہے۔ صرف فلائٹس ہی نہیں، فائنینشیل سسٹمز بھی اس ٹیکنالوجی سے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹس اور کرپٹو ایکسچینجز الٹرا ایکوریٹ ٹائمنگ یوز کرتے ہیں۔ ہر ٹرانزیکشن ایگزیکٹ ٹائم سٹیمپس پر ریکارڈ ہوتی ہے، اور ٹائمنگ اکثر جی پی ایس کلاکس سے آتی ہیں۔ اگر ٹائمنگ مینیپولیٹ ہو جائے تو ٹرانزیکشن ریکارڈز کرپٹ ہو سکتے ہیں، ٹریڈنگ سسٹمز فیل ہو سکتی ہیں، اور تھیوریٹیکلی بلینز آف ڈالرز کا فائنینشیل ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ 2011 میں دنیا نے جی پی ایس اسپوفنگ کا نام پہلی بار سیریسلی سنا جب ایران نے کلیم کیا کہ اس نے امریکہ کا سیکرٹ اسٹیلتھ ڈرون RQ-170 سیفلی لینڈ کروا لیا۔ رپورٹس کے مطابق ڈرونز کو فیک جی پی ایس سگنلز دیے گئے تھے۔ ڈرون کو لگا کہ وہ اپنی بیس کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ ایران کے اندر اتر گیا۔
جب یہ انسیڈنٹ دنیا کے سامنے آیا تو ملٹری ایکسپرٹس کو احساس ہوا کہ فیوچر وارز بدل چکی ہیں۔ اب جنگ صرف میزائلز اور بامبز سے نہیں لڑی جائیں گی، بلکہ انویزیبل ریڈیو ویوز، سائبر اٹیکس اور ڈیٹا مینیپولیشن سے بھی۔ آج انسان ٹیکنالوجی پر پہلے سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کارز، پلینز، شپس، بینکس، میزائلز، سب کچھ انویزیبل سگنلز پر چل رہا ہے، اور شاید یہی فیوچر کا سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرے گا اتنا ہی آسان ہوگا اسے مینیپولیٹ کرنا، اور شاید فیوچر کی سب سے ڈینجرس جنگ وہ ہوگی جہاں نہ آسمان میں میزائلز نظر آئیں گے، نہ بارڈرز پر ٹینک، صرف انویزیبل ریڈیو ویوز ہوں گی جو پوری دنیا کو کنفیوز کرتی ہیں۔ کیونکہ آنے والی جنگیں صرف بارود سے نہیں بلکہ انویزیبل سگنلز سے لڑی جائیں گی، اور فیوچر وارز میپس پر نہیں، سگنلز کے اندر لڑی جائیں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی ہی مائنڈ بلوئنگ ڈاکیومنٹریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔